فری اسٹے بالکل مفت قیام امام رضا علیہ السلام کے شہر میں، امام مہربان کے شہر میں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ مشہد مقدس میں ایک ایسی بھی جگہ ہے جہاں پہ آپ بالکل مفت رہ سکتے ہیں، صرف اس لیے کہ آپ زائر ہیں اور زائر امام رضا علیہ السلام، امام رضا علیہ السلام کے مہمان کے طور پہ آپ بالکل مفت قیام کر سکتے ہیں۔ نہ کوئی ہوٹل لینے کی ضرورت، نہ مہنگا کرایہ، ایون کھانے پینے کی بھی ساری سہولیات کے ساتھ ایک پورا شہر ایسا بنا ہے جہاں اب آپ رہ سکتے ہیں امام رضا علیہ السلام کے مہمان بن کر، جس میں آپ کو ملے گی عزت، برکت اور امام رضا کے مہمان ہونے کا شرف۔ تو اگر آپ ایران سے باہر رہتے ہیں اور ایران میں وزٹ کرنے آ رہے ہیں، زیارت کرنے آ رہے ہیں، تو سیٹ بیلٹ انشاءاللہ تعالی باندھ لیں، کیونکہ اب آپ امام رضا کے پرسنل مہمان کی صورت میں بھی آ سکتے ہیں۔ اور یہ ویڈیو لازمی آخر تک دیکھیں تاکہ یہ پورا پروسیس اور ہر سوال کا جواب اس ویڈیو میں آپ کے پوچھنے سے پہلے ہی بندہ خادم آپ کو دے گا۔ اس میں ساری فیسلٹیز بتاؤں گا، کیا چیز ہے، کون لے گا، پورا پروسیس، ہر چیز میں آپ کو اس ویڈیو میں کور کر کے دوں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ السلام علیکم دوستان عزیز، مولا آپ سب کو سلامت رکھے۔ سب سے پہلے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ میری بات زیادہ سے زیادہ زائرین امام رضا کو پہنچے، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ شہر امام رضا میں آئیں اور رہیں۔ اور اس بہت سارے لوگوں کو اس بات کا نہیں پتہ ہوتا، وہ واپس جاتے ہیں، کہیں سے پتہ چلتا ہے تو افسوس کرتے ہیں۔ تو اگر آپ پہلی بار ایران آ رہے ہیں، پہلی بار زیارت پہ آ رہے ہیں امام رضا کی، تو اس چیز سے آپ جو ہے وہ فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اسی لیے چینل کو تو سب سے پہلے سبسکرائب اس لیے کر دیں کہ کیا پتہ آپ کا لکی ڈرا میں نام بھی نکل آئے۔ جی بالکل صحیح سنا آپ لوگوں نے کہ بہت جلد ہم لوگ انشاءاللہ تعالی اگلی یا کچھ ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ ہم زائرین کے لیے ایک لکی ڈرا امام رضا کی فری زیارت بھی شروع کرنے والے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی آپ کو سارا پروسیس بتائیں گے، آپ کو بس اپنا نام نیچے لکھنا ہوگا تو وہ لکھ دیں تاکہ آپ کا نام بھی اس میں پھر آنے والی دنوں میں ہم پچھلی ویڈیو میں بھی شمار انشاءاللہ تعالی کر لیں گے مولا رضا علیہ السلام کے توسل سے۔ تو جی ہم بتا رہے ہیں آج آپ کو امام رضا کی زیارت کے لیے آنے والے زائرین کی رہائش کے بارے میں، جس کے لیے ایک بہت بڑا شہر بنایا ہے۔ بہت سارے لوگوں کو پتہ بھی ہوگا، ایکچولی کچھ لوگوں نے ہم سے پوچھا بھی تھا، جس کو شہر زائر امام رضا بھی کہتے ہیں، سرائے امام رضا بھی کہتے ہیں۔ یہ ایک پورا شہر بنایا ہے، ایک سٹی کی طرح سے بنایا ہے، جس کے اندر پورا کمپلیکس جس طرح سے ایک ٹاؤن ہوتا ہے، صرف اور صرف اس کی نیت یہ ہے کہ جتنے بھی زائر ایرانی غیر ایرانی آئیں اور وہاں پہ رہیں۔ اچھا دیکھیں، یہ سرائے امام رضا یا یہ سرائے زائر امام رضا بہت جگہوں پہ ہے۔ ہم جب بھی ڈرائیونگ کرتے ہوئے جاتے ہیں تہران سے مشہد تک تو رستے میں بہت زیادہ آتے ہیں۔ یہ ایک تاریخی معاملہ ہے، یہ ابھی کا نہیں ہے، صدیوں سے چل رہا ہے کہ جب قافلے جاتے تھے جگہ جگہ سے، تہران سے، پورا ایران سے، مدینے سے، تو وہ پھر ظاہر ہے ان کا ٹھہراؤ ہوتا تھا، اس ٹھہراؤ کو کاروان سرائے کہتے تھے۔ تو اسی کاروان سرائے سے آگے جا کے یہ بنا زائر سرائے امام رضا۔ تو یہ زائر سرائے امام رضا ایک اب ماڈرن اسٹائل میں انہوں نے مخصوص بنایا ہے، جہاں آپ باقاعدہ اندر جا سکتے ہیں، رہ سکتے ہیں، کھانا پینا ساری فیسلٹیز میں آپ کو بتاتا ہوں وہ آپ کر سکتے ہیں۔ استان قدس رضوی جو امام رضا کا بہت بڑا فاؤنڈیشن ہے جس سے پورا ایران چل رہا ہے، اس کے توسل سے یہ بنا ہے۔ تو یہ اس میں جو کچھ بھی ہوتا ہے سو سب امام رضا علیہ السلام کے حرم کی طرف سے ہوتا ہے۔ تو بظاہر یہ ایک روحانی خدمت کا نظام ہے، خاص طور پہ یہ اس سوچ پر قائم ہے کہ جو امام رضا کا زائر بن کر آئے، جو امام رضا کا مہمان بن کر آئے، وہ تنہا نہ رہے، وہ پریشان نہ رہے۔ تمام زائرین کے جو خادم ہوتے ہیں آپ کو نظر آتے ہیں، ٹرینڈ خادم، وہ آپ کے جوتے بھی رکھتے ہیں، آپ کے قدموں کو چومتے ہیں، اور آپ زائرین کی عظمت سے وہ بہت زیادہ واقف ہوتے ہیں کہ آپ کی خدمت کے لیے وہ جگہ جگہ ہوتے ہیں۔ اسی طرح یہ شہر بنا دیا پورا انہوں نے، خاص طور پہ اس جو سرائے زائر امام رضا بنایا ہے، یہ اس مقصد کے لیے بنایا ہے کہ پہلے آنے والا، سب سے پہلے جو زیارت امام رضا کرنے والا زائر ہے، دور دراز ممالک سے یا کہیں سے بھی وہ آتا ہے، ایران میں بھی جو ایرانی ہیں ان کے لیے بھی یہ فیسلٹی ہے۔ امام رضا کے حرم میں ہوٹلز بہت مہنگے اکثر لوگوں کو پڑتے ہیں، لوگ افورڈ نہیں کر سکتے۔ میں ایرانیوں کی بھی بات کر رہا ہوں، اور میں غیر ملکیوں کی بھی بات کر رہا ہوں، میں پاکستانیوں کی بھی بات کر رہا ہوں، میں تمام لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو زائر امام رضا آتے ہیں۔ ان کے لیے یہ فیسلٹی اسی لیے بنائی ہے کہ وہ مفت میں یا بہت ہی نہ ہونے کے برابر سبسڈائز ریٹ میں یہاں پہ سکونت اختیار کریں۔ ایرانی تو پیسے دیتے ہیں تو وہ بہت سبسڈائز، بہت نہ ہونے کے برابر پیسے دیتے ہیں، سمجھ لیں وہ ایک ڈونیشن ہو جاتا ہے امام رضا کا۔ تو وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے یہ فیسلٹیز سن لیں، ہوٹل کا کانسیپٹ نہیں ہے، یہ کوئی لگژری ہوٹل نہیں ہے، یہ ایک باعزت صاف ستھرا زائر سرا ہے۔ جس طرح سے آپ حرم میں خدمات لیتے ہیں، اسی طرح سے یہاں پہ آپ کو ایک خدمات اور ایون عبادات کرنے کا بھی یہاں پر سلسلہ جاری رہتا ہے، تو وہ اس کو ذہن میں رکھ کے یہ بنایا گیا ہے۔ تو اکوموڈیشن میں آپ کو صاف ستھرے کمرے ملتے ہیں، کمبل، بستر، تکیے وغیرہ ساری چیزیں
چیزیں. ایون خواتین کے لیے بھی الگ سے انتظامات یہاں پہ دیے گئے ہیں. اس کے علاوہ باتھ روم، غسل خانے وغیرہ، گرم پانی کی سہولت اور وضو وغیرہ کا مطلب مسلسل صاف ستھرا. آپ کو پتہ ہے ایران بڑی صاف ستھری قوم ہے تو اس کا بھی انتظام سارا انہوں نے رکھا ہوا ہے. کھانے کی سہولت بھی ہے. بہت سارے اوقات میں یہاں پہ سادہ کھانا یا نظر بھی دی جاتی ہے، تبرک بھی دیا جاتا ہے، جو آف کورس امام رضا کا ایک طرح سے دسترخوان وہاں پہ صبح دوپہر شام ہوتا ہے. اور خاص دنوں میں یہ سارا مخصوصی ٹائم ہوتے ہیں تو مفت ہوتا ہے یا بہت ہی کم سبسڈائز ونس اگین ڈونیشن ریٹ میں آپ لوگ یہاں پہ کھانا پینا بھی کر سکتے ہیں. 3 وقت کا کھانا لازم نہیں ہوتا مگر اکثر یہاں پر جو ہے وہ کھانا پینا بھی ہوتا ہے، ورنہ کچن وغیرہ کی سہولیات بھی ہیں. یہ تھوڑا سا حرم سے فاصلے پر ہے، وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں جگہ ایگزیکٹلی، مگر ہر وقت یہاں پہ بس شٹل وغیرہ چلتی ہے. رش کے دنوں میں شٹلز میں اضافہ بھی ہو جاتا ہے، جیسے یہ اب نیمہ شعبان یا کوئی بھی ایسی مخصوصی آتی ہے تو، یا بزرگ زائرین ہوتے ہیں تو وہ بسوں کا آنا جانا یہاں سے چلتا رہتا ہے. اسٹاپس بنائے ہوئے ہیں. عبادت اور روحانی ماحول بہت زیادہ ہے یہاں پر. دعا زیارات سب کچھ یہاں پہ ہوتی ہیں. ایسا لگتا ہے کہ آپ جیسے امام رضا کے حرم میں ہی رہ رہے ہیں اور امام رضا کے حرم میں ہی جو ہے وہ سکونت اختیار کر رہے ہیں، جیسے مولا اپنے زائر کو بلا کر اس کو مہمان بنا کے رکھ رہے ہیں. یہ ایک پورا وہاں پہ ایٹماسفیئر بالکل حرم والا رہتا ہے. باقی آپ کی جو بستر کمرے وغیرہ بہت صاف ستھرے ہیں. زائرین کا کاؤنٹر ہے، زائرین کے بالکل وہاں پہ خادم ہوتے ہیں. فیملیز بزرگوں وغیرہ کے لیے بڑے اچھے اچھے یہاں پہ انتظامات کیے ہوئے ہیں. کس نے بنایا ہے یہ ونس اگین آستانہ کوز رضوی، دیگر فلاحی ادارے بھی اس میں شامل ہیں. جتنے بھی فلینتھروپسٹ ہیں اس میں یہ بالکل نان پروفٹ ہے. اس کا جو بھی تھوڑا بہت ریٹس ہوتے ہیں وہ سارا ڈائریکٹ امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں جاتا ہے. جیسے آپ پیسے ڈالتے ہیں یا ڈونیشن دیتے ہیں تو سمجھ لیں جب بھی آپ اس کا کرایہ بھی اگر کوئی دے رہا ہے چھوٹا موٹا تو وہ بھی امام رضا کے حرم میں ہی جا رہا ہے. تو اس حساب سے یہ بہت اچھی جگہ ہے. اب یہ کہاں پر ہے؟ تھوڑا سا فاصلے پر ہے، حرم کے بالکل ساتھ نہیں ہے. یہ تقریباً 20 سے 30 منٹ کے فاصلے پر ہے بائی ڈرائیو. اس کی ایلیجیبلٹی کون لے سکتا ہے اس کے بارے میں بھی پوری بات کرتا ہوں، اور کیا پرائزنگ ہے، فری کس کے لیے ہے، یہ سب بھی ابھی میں بات کرتا ہوں. مگر بس شٹل جیسا کہ میں نے آپ کو کہا یہ چلتی رہتی ہے. ٹرانسپورٹ بہت آسان ہے. ان کی اپنی شٹل سروس ہے زائرین کے لیے جو بالکل ٹائم ٹو ٹائم آتی ہے، واپس آپ کو اپنے جو آپ کی جگہ ہے رہنے کی وہاں اتارتی ہے، بالکل حرم کے اندر تک تقریباً لے کے جاتی ہے دروازے تک. پھر دروازے سے بھی اب تو آپ لوگوں کو پتہ ہوگا حرم سے بہت ساری وہ شٹلز چلتی ہیں حرم کے اندر بھی. کن لوگوں کے لیے ہے اب پہلے اس پہ بات کر لیتے ہیں اور پھر میں آپ کو پروسیس سمجھاتا ہوں اور پھر پیسے وغیرہ کا بھی بتاتا ہوں کس طرح آپ اس کے لیے ایلیجیبل ہوتے ہیں. دیکھیں سب سے پہلے یہ ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو مشہد کے اندر رہ رہے ہیں. تو اگر آپ مشہد میں رہ رہے ہیں تو آپ کو تو یہ ویڈیو دیکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، مجھ سے زیادہ معرفت آپ کو ہوگی. مگر اگر آپ مشہد سے باہر ہیں، چاہے وہ تہران ہو، چاہے وہ قم ہو، یا آپ خاص طور پر ملک سے باہر رہ رہے ہیں، ایز اے زائر آ رہے ہیں، تو پھر تو کیا بات ہے، وہ بچھیں گے آپ کے لیے. آپ کو دیکھا کہ کتنی جو ہے وہ جن لوگوں کا دسترخوان کھایا ہے امام رضا علیہ السلام کا، تو کتنی آپ سے عزت سے وہ کرتے ہیں. جو بھی اہل لوگ ہیں یعنی ملک سے باہر زائرین ہیں اور ضرورت مند لوگ ہیں، ایرانی جو ضرورت مند ہیں، اور سب سے پہلی چیز کہ ان کے ذہن میں یہ ہے کہ زائر اول جو پہلا زائر امام رضا کا ہے اس کے لیے ہے، فیملیز گروپس کے لیے ہے، سنگل لوگوں کے لیے نہیں ہے. اگر آپ بالکل سنگل آ رہے ہیں انفارچونیٹلی آپ ایلیجیبل نہیں ہیں. یہ صرف فیملی والوں کے لیے ہے. مدت اس کی محدود ہوتی ہے کیونکہ یہ ظاہر ہے بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے. کوئی بھی ہوٹل نہیں رہنا چاہے گا، سب چاہیں گے کہ یہیں آ جائیں. طرح اس کی ویٹنگ لسٹ وغیرہ ہے، ایسے نہیں کہ آپ ابھی جائیں گے وہ ہو جائیں گے. میکسیمم 3 نائٹس کا اسٹے ملتا ہے، 2 سے 3 راتیں آپ لے سکتے ہیں تو وہ بھی بہت اچھا ہے. مولا کے مہمان کے لیے 1 رات بھی بہت ہوتی ہے بھائی. 1 سیکنڈ بھی آپ مولا کے مہمان ہو جائیں تو بڑا اعزاز کی بات ہے. پروسیس کیا ہے غیر ملکیوں کے لیے؟ ایرانیوں کے لیے تو انہوں نے پورا ویب سائٹ کا سسٹم بنایا ہوا ہے جو آپ کو دکھا دیتا ہوں، مگر ظاہر ہے وہ آپ کے پاس ان کا کارڈ ملی نمبر نہیں ہے تو آپ اس پہ نہیں رجسٹر کرا سکتے. اگر آپ پاکستان، انڈیا، افغانستان، یورپ یا کسی بھی ملک سے زائر ویزے پہ آتے ہیں، زائر امام رضا کے نام سے آتے ہیں، تو آپ یہ لے سکتے ہیں. مگر یاد رکھیں جب بھی آپ یہاں پہ جائیں گے واک ان نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہوٹل کی طرح کاؤنٹر پہ جائیں گے وہ آپ کو چابی دے دیں گے، بالکل ناممکن ہے. ایڈوانس میں جو ہے وہ آپ کو بکنگ کرانی پڑتی ہے. صحیح طریقہ کار کچھ مرحلے ہیں وہ میں آپ کو یہاں بتا دیتا ہوں. مشہد پہنچنے کے بعد یہاں پہ ایک دفتر ہوتا ہے، بین الاقوامی زائرین کا دفتر یا زائر رہنمائی مرکز بھی کہلاتا ہے. حرم کے اطراف میں ہے، حرم کے اندر بھی آپ پوچھ سکتے ہیں کسی سے بھی. وہاں آپ کو اپنا پاسپورٹ، ایرانی ویزا اور انٹری سٹیمپ وہ دکھانی ہوتی ہے، اور وہیں وہ آپ کو فیصلہ کرتے ہیں کہ کیا آپ اس کے اہل ہیں، کیا آپ ایلیجیبل ہیں، کیا آپ مفت میں رہ سکتے ہیں یا کم خرچ میں رہ سکتے ہیں یا بالکل نہیں رہ سکتے ڈیپینڈنگ آن اویلیبلٹی. غیر ملکیوں کے لیے مگر یہ بہت زیادہ لینینٹ ہیں، اور آپ لوگوں کے لیے ہے کہ آپ اپنے اپنے ملک میں جو ایرانی
خانہ فرنگ ہے اس خانہ فرنگ سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں، وہ بھی آپ کے لیے بہت ساری ارینجمنٹ کر سکتے ہیں، کراچی، لاہور معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ ورنہ امام رضا کے جتنے بھی انٹرنیشنل پلگریم افیئر آفیسز ہیں وہاں پہ اگر آپ پہلے آ جاتے ہیں قم میں تو ایک نمبر ہوتا ہے جو ایرانی یوز کرتے ہیں، اس نمبر پہ فون کر کے 1460 پہ آپ فون کریں گے تو وہ پھر آپ کو ساری معلومات دے سکیں گے کہ کیا اویلیبلٹی ہے۔ مگر ونس اگین یہ آپ کو بڑا ایڈوانس میں کرانا پڑتا ہے، میں کہتا ہوں 2 ہفتے سے 1 مہینے پہلے سے آپ فون کر کے پوچھیں، یا اگر ایران میں کوئی ہے تو اس کے تھرو کر لیں۔ اس کے بعد ایسا نہیں ہے کہ وہ کہیں گے ٹھیک ہے آپ کا نام رجسٹر میں لکھ دیا، اس کے بعد باقاعدہ آپ کو ٹوکن ایشو ہوگا۔ آپ کو پتہ ہے کہ جس طرح آپ کھانے امام رضا کے دسترخوان کے لیے باقاعدہ ٹوکن کا سسٹم ہوتا ہے، تو اس کے لیے بھی ایک پورا پروسیس اسی طرح ہوتا ہے، وہ بھی اتنی آسانی سے نہیں ملتا، تو یہ بھی اسٹریٹ فارورڈ نہیں ملتا، آپ کو باقاعدہ بکنگ لے کے پورا اس کا سسٹم کے ساتھ چلنا پڑتا ہے۔ پرائزنگ پہ بات کر لیتے ہیں، سب سے اہم سوال ہی یہی آپ لوگوں کے لیے، ویب سائٹس وغیرہ بھی میں آپ کو ڈسکرپشن میں بتا دوں گا، مگر سب سے بڑی جو یہ چیز ہے وہ پرائسنگ ہی ہے اس کی۔ بہت سے زائر کی کبھی کوئی لاٹری یا اس میں آتا ہے تو یہ فری ہوتا ہے، مگر زیادہ تر آپ کو پیسے دینے پڑتے ہیں۔ ایسا بھی نہیں ہے کہ بہت زیادہ ایکسپینسو ہے، پیسے بتاؤں گا تو وہ بھی آپ کہیں گے نہ ہونے کے برابر ہی ہے۔ کم سے کم جو خرچہ ہے $2 یعنی $600 پر نائٹ آپ کا خرچہ ہے، جو نہ ہونے کے برابر ہی ہے، جس میں بہت کچھ ساری فیسلٹیز ہیں۔ دیکھیں یہ پورا شہر ہے، پلس آپ کا پورا اپارٹمنٹ ہوٹل کی طرح سے ہے۔ آپ کا نام اگر قرآن اندازی وغیرہ میں آ جائے، کوئی ہو جائے تو فری مل جاتا ہے، مگر آپ کو ایک چھوٹا سا ڈونیشن دینا پڑتا ہے۔ میرا خیال ہے جو میں نے پتہ کیا تھا، کیونکہ ریٹس ویری کرتے ہیں، کہ ایک نائٹ 4 یا 5 لوگوں کا $10 ہے، یعنی پر بندہ $2-2.5 آ گیا، یعنی $600 آ گیا۔ تو اس کے علاوہ پیکیجز بھی ہیں ویب سائٹ پہ، میں آپ کو ویب سائٹ لنک تو دے ہی رہا ہوں، اور اس پہ پرائسنگ آتی رہتی ہے۔ تو بھائی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ صرف دیواریں یا بستر نہیں ہے، مولا رضا علیہ السلام کی مہمان نوازی ہے۔ مولا رضا علیہ السلام کے مہمان جو آتے ہیں ان کا کانسیپٹ یہ ہے کہ وہ کبھی بھی خالی ہاتھ نہیں جاتے، تو یہ بستر ایسا ہے، یہ جگہ ایسی ہے، یہ ہے کہ آپ امام رضا کے زائر بن کر آئے ہیں اور وہاں پر رہ رہے ہیں۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو بھی یہ خوش قسمتی نصیب ہو تو انشاءاللہ تعالی یہ کام کیجئے۔ کوئی سوال ہو تو کمنٹ میں بتائیں، تو میں آگے بھی اس کی پارٹ میں کوئی ویڈیو بنا کے آپ کو مزید رہنمائی دوں گا۔ مگر آپ کا اگر کوئی بھی ٹور، کوئی بھی پلان ہو تو یہ آپ پہلے سے کریں ساری چیزیں، سرائے امام رضا کی جو پوری شہر بنایا ہے، پوری سٹی بنائی ہے۔ مگر اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو اور امام رضا کے زائر بننے کا خواب ہو تو یا امام رضا علیہ السلام کمنٹ میں ضرور لکھ دیجئے، خادم کے لیے دعا ضرور کیجئے، انشاءاللہ تعالی پھر حاضر ہوں گا۔ فی الوقت کے لیے خدا حافظ۔